قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان آخری سانس تک باقی رکھے۔ اللہ پاک کا مزید کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع فرمایا تھا، اس دین کو اپنے محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ ایسا کامل و مکمل دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا کہ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر اور کسی بھی حالت میں بے سہارا نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم حیران اور پریشان ہو کہ اب مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی محبت اور اس کے نبی کی محبت حاصل ہو، میں کیا کروں؟ اللہ نے ہمیں ایسا نہیں چھوڑا۔ خوشی ہو، غمی ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، امیری ہو، غریبی ہو، ہر حالت میں ہمارے پاس راستہ موجود ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ ایسا کامل و مکمل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کا امتی بنایا، جس کے امتی ہونے کی تمنا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جیتے جی آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جیتے جی آسمان پر اٹھا لیا۔ ان کے ماننے والوں نے، عیسائیوں نے جب انہیں قتل کرنے کے لیے گھیرنا شروع کیا، دوڑایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پناہ لینے کے لیے ایک مکان میں داخل ہو گئے، تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جیتے جی آسمان پر اٹھا لیا، اور جو لوگ تعاقب کر رہے تھے اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے پیچھے تھے، ان میں سے جو سب سے پہلا شخص مکان میں داخل ہوا، اللہ پاک نے اس کی شباہت تبدیل کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی شباہت دے دی۔ لوگ اندر داخل ہوئے تو اسی کو پکڑ لیے۔ یہ لاکھ کہتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن لوگوں نے اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔ سولی پہ چڑھانے کے بعد انہوں نے آپس میں اپنے ایک ساتھی کو تلاش کرنا شروع کیا، تو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو کپڑا پہنے ہوئے تھے وہ تو دوسرا تھا، جس ساتھی کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ جو کپڑا پہنے ہوئے تھا، یہ کپڑا تو وہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے جیتے جی آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب جب اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کی شکل میں آئے گا، تو اس کے خاتمے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر اتاریں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے پر ہوں گے اور ملک شام دمشق کی جامع مسجد کے گنبد پر اتریں گے۔ حضرت مہدی رحمت اللہ، حضرت مہدی علیہ السلام زینہ لگا کر، سیڑھی لگا کر ان کو نیچے اتاریں گے۔ تو دجال کا مقابلہ اور اس فتنے کا سد باب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہوگا۔ آئیں گے حضور کے امتی بن کر زندگی گزاریں گے، نبی بن کر کے نہیں۔ آج عیسائیوں میں جو چیزیں رائج ہو گئی ہیں،
جس کو انہوں نے حلال سمجھ رکھا ہے جیسے خنزیر کا کھانا، ایسی تمام چیزوں کو ختم کر دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شریعت جسے دین اسلام کہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں نیکی کے مواقع عطا کیے۔ زندگی کم دی 60-70 سال کی، لیکن مواقع نیکی کے ایسے دیے کہ اگر ہماری تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے تھوڑا سا عمل بھی کافی رہے گا۔ جیسے شب برات ہے، رات میں ہم نے اس طرف رہنمائی کی تھی کہ یہ رات عبادت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ کوئی متعین عبادت نہیں ہے، لیکن 5 راتیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، پھر اسی طرح جو ہے چاند رات ہے۔ عید سے پہلے جو رات ہوتی ہے، بقرعید سے پہلے جو رات ہوتی ہے، بقرعید کے 2-3 دن، یہ وہ ایام ہیں جو ان 5 دنوں میں سے ہیں کہ جب اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، باقی اللہ پاک کی خصوصی توجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف، اور اللہ اپنے بندوں سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اور ایک منادی ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس بات پر مامور و مقرر ہوتا ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی عافیت چاہنے والا، ہے کوئی کشادہ فراخ روزی مانگنے والا، ہے کوئی صحت و تندرستی مانگنے والا۔ ہمارے 17 مسائل ہیں، اہم چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت مغفرت ہے، بخشش ہے، اللہ کی بارگاہ میں نجات اور کامیابی ہے۔ سب سے پہلے اس کو ذکر کیا کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اپنے تمام گناہوں کی معافی مغفرت کہلاتی۔ جو آدمی سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت ملتی ہے، جو تندرستی مانگتا ہے اس کو تندرستی ملتی ہے، جو کشادہ فراخ روزی مانگتا ہے اللہ اسے وہ بھی عطا کرتا ہے۔ اس رات میں اللہ پاک کی خصوصی توجہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ رات گزر گئی، شروع ہوئی تھی سورج غروب ہونے سے، ختم ہوئی صبح صادق ہونے پر۔ رات گزر گئی، اب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کمایا، کیا کھویا، پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا۔ نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، دعاؤں کا اہتمام، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حق کی ادائیگی ہم نے کی یا نہیں کی۔ جائزہ لیں پچھلے سال کا اور عہد کریں کہ اگر میں شب برات تک زندہ رہا تو اگلی شب برات ملے گی۔ پتہ نہیں میں رہوں گا نہیں رہوں گا شب برات تک۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو سال گزرا ہے اس گزشتہ سال میں ان کے گھر میں 1 میت، 2 میت، 3 میت، 4 میت تو ہی ہوگی۔ ہوں گے ہم میں ایسے لوگ۔ کل رات ہی ہم بات کر رہے تھے کہ یار 3 مہینے میں ان کے گھر 4 میت ہو گئی۔ ہوتا ہے ایسا، کس کا بلانا آئے گا پتہ نہیں۔ اس رات میں اللہ نے آنے والے بچوں کی فہرست فرشتوں کو دے دی ہے، جانے والوں کی فہرست فرشتوں کو دے دی گئی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑی بڑی امیدیں، تمنائیں، پروگرام، آرزویں قائم کر رکھی ہوں گی، لیکن عمر نہیں ہے۔
فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب اس سال اسے آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، زمین پر آپ نے لکڑی سے ایک خانہ بنایا چوکور، اور نیچے کی جو لکیر تھی اس میں بیچ میں سے آپ نے لکیر ایسے اوپر تک باہر نکالی، اوپر کا جو چوکور خانے کی لکیر تھی اس کو کراس کر کے اوپر تک لکیر، اور پھر دائر چوکٹے کے اندر دونوں سائڈ لکیریں ایسے ٹیڑھی ٹیڑھی نکالی، اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ نیچے کی لکیر بچے کی پیدائش ہے، اوپر کی جو لکیر ہے یہ اس کی موت ہے، اور نیچے سے جو لکیر کھینچ کر کے باہر نکال کر دور تک لے گیا یہ اس کی تمنائیں اور آرزویں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ بناؤں گا، میں وہ بناؤں گا، حالانکہ اس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ ہم میں سے پتہ نہیں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اگر ہمارے ذمے فرض نمازیں باقی ہوں تو اس کی قضا کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً ہر فرض نماز کے ساتھ ایک دو نمازیں آگے پیچھے ہم پڑھتے رہے، ہمارے ذمے کوئی فرض نماز باقی نہ رہ گئی ہو، اس بات کا اہتمام کریں۔ ہمارے ذمے بندوں کے حقوق باقی ہوں تو وہ بندوں کے حقوق ادا کریں، ہمارے ذمے اللہ کا حق باقی ہو اللہ کا حق ادا کریں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر وہ سارے اعمال جو ہمیں آخرت میں رسوا اور ذلیل کر دیں گے، جو اللہ کے غضب اور ناراضگی کا سبب ہوں گے، ایسی تمام باتوں سے ہم سچی اور پکی توبہ کریں۔ رات میں ہم نے توبہ کی تھی، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ توبہ قبول ہے۔ اب یہاں سے اثر نو نئی زندگی کا آغاز کریں، ماضی کا جائزہ لے کر کے جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان تمام کوتاہیوں کا ازالہ کیسے ہوگا، اس کی تلافی اور بھرپائی کیسے ہوگی، اس بات کی جد و جہد اور کوشش کریں۔ ہم میں سے جو آدمی ماضی کا جائزہ لے کر کے اپنا محاسبہ کر کے آگے اپنی زندگی کیسے گزرے اس کا پروگرام بنا لے وہ کامیاب۔ باقی وقت آتا ہے وقت جاتا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا تم آخرت والے بنو، یہ اچھا ہے اس سے کہ تم دنیا والے بنو۔ ہم سے پہلے کروڑا کروڑ لوگ اس دنیا میں آئے، کیا لے کر کے گئے؟ کیا لے کر کے گئے؟ دنیا میں جو کچھ تھا سب چھوڑ کر کے گئے، ساتھ میں کچھ نہیں گیا، ساتھ میں گیا تو اس کا اپنا عمل۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے گھر ہی سے رخصت کر دیتے ہیں، جیسے ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، قبرستان نہیں جاتے، کاندھا نہیں دیتے، گھر سے ہی رخصت کر دیتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قبرستان تک آتے ہیں، تدفین تک رہتے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، وہاں سے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ اب آگے قبر میں انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل ہوتا ہے، صرف اس کا عمل۔ کوئی کسی کے ساتھ قبر میں دفن نہیں ہوتا، کبھی نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں پڑھا ہوگا کہ کسی نے کہا ہو کہ مجھ کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی، انتقال ہو گیا، ان کے ساتھ مجھ کو بھی دفن کر دو۔ ماں سے بہت محبت تھی، میں نہیں رہ سکتا اب ماں کے بغیر، ماں کو دفن کر رہے ہو، مجھ کو بھی ساتھ میں دفن کر دو۔ میری بیوی جو میری رفیقہ حیات تھی، زندگی کی ساتھی تھی، اب وہ نہیں رہی تو زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے ساتھ مجھ کو بھی دفن کر دو۔ کبھی سنا آپ نے؟ قبر میں دفن ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی میت رکھی ہو کمرے میں، اکیلا آدمی کمرے میں نہیں رہتا، ساری زندگی بیوی کے ساتھ اکیلا رہا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کو بولیں گے تو رات میں یہاں بیٹھ سنبھال، وہ بھی نہیں بیٹھے گا۔ قبر میں کیا کوئی کسی کے ساتھ جائے گا؟
آدمی کا اپنا عمل جائے گا، آگے کی زندگی کیسی رہنی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، توبہ و استغفار کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں کامیاب اور کامران لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے، ان لوگوں کی فہرست سے ہم کو نکال دے جو دنیا دار کہلاتے ہیں اور جو دنیا والے کہلاتے ہیں، آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی فہرست میں ہمیں نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت، اپنے دین کی محبت اور اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔